غير زاد إلا التقى وعمل المعاد ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو. Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل جی کا بیان، اور اس میں انہوں نے یہ بولا ہے جہنم میں جانے والے 3 بڑے مسلمان. اور مجھے ایسے لگتا ہے شاید انہوں نے صرف مسلمان کی بات نہیں کری، اس میں ایسے لوگوں کی بات کری ہے 3 سب سے بڑے لوگ کہ آپ اگر ایسے گناہ کرو گے تو آپ پکا ہی جہنم میں جاؤ گے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پرٹیکولرلی صرف مسلمس کے لیے ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر ریلیجن میں بلیف ہے کہ آپ کو کوئی لوگ ہیون جائے گے، کوئی ہیل جائے گے، جنہوں نے اچھے کام جائے کہ وہ ہیون جائے گے اور جنہوں نے برے وہ ہیل میں جائے گے. پر میں دیکھنا چاہتی ہوں کون سے ایسے 3 لوگ ہیں جنہوں نے اگر یہ برے کام کر لیے تو آپ کو بھائی ہیل ہی جانا پڑے گا. آئی گیس یہ نا ایک 3 ایسے لوگوں کی کہانی ہوگی جس سے نا 3 ایگزامپل سیٹ ہوں گے کہ یہ 3 چیزیں لائک ڈیڈلی سن ہے کہ ان سے تو تم نرک میں جاؤ گے ہی جاؤ گے. ویسی کائنڈ کے ایگزامپلز ہوں گے، ویسے مسلم ہوں گے. تو جو بھی ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ لگے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ کون؟ بولو بتاؤ، دورے والے زور سے بولو. ہاں کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتا. ہاں عالم جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا. ایندھن میں اول من تسعر به نار جہنم، اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے. سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به. سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں. میرا رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے، میرے پاس کیا جواب ہو. سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی. ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے. کچھ نہیں بچتا. لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ. رقدا الى اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو. صبر کر جاؤ، صبر کرو. اعلان کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اذا اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت.
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. دن ہی کیا رہ گئے ہیں. ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں. جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے, اور میرا اللہ آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, میرے رب کا عرش آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, میرے رب کا ترازو آئے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور میرے رب کا پل آئے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, میرے رب کی جہنم آئے گی. وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, میرے رب کی جنت آئے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. پھر میرے رب کا اعلان ہوگا, یا عبادی انی انصت لکم منذ خلقتکم الی یوم احییتکم اسمع اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصتوا لی. میرے بندو تمہیں پیدا کیا, تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا, آج میرے پاس آئے ہو, آج تم سنو گے, میں بولوں گا. اس حیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا, اور خوف کا عالم ہوگا, ہر انسان موت کی تمنا کرے گا. اس وقت ایک اعلان ہوگا, این الفقہاء, اعلان ہو رہا ہے, این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون. پہلا اعلان عام, دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے. کہاں ہیں علماء, یہ اعلان ہوگا, کہاں ہیں علماء. اس میں پہلی امتیں, یہ امت مشترک, تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں. این الائمہ, ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں. باقی امتیں پیچھے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں با جماعت نماز نہیں تھی, انفرادی نماز تھی, مسجد نہیں معبد تھا. با جماعت نماز اس امت کو ملی. کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی, تسبیح, وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے, کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے, قرآن اس امت کو ملا, حفظ اس امت کو ملا, تلاوت اس امت کو ملی, رکوع اس امت کو ملا. کہاں ہیں ائمہ مساجد جو روز بے عزت ہوتے ہیں, روز. این المؤذنون, اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے, سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں اذان دینے والے, یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ, چونکہ اذان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے. اور المؤذن لا یدود فی قبرہ, مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا, قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش, گرمی, حرارت, مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی, مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی, قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرے رب کی حفاظت ہے, اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا, اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا, پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا, اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. علماء بھی بعد میں, شہداء بھی بعد میں, صالحین بھی بعد میں. مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا. تو اعلان ہوگا, این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون. کھڑے آؤ, آؤ, چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں, ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں, ان کو ناشتہ کراؤ, میں لوگوں کا حساب لوں. ان کا تو حساب بھی نہیں. وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی, سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے. کتنی اچھی بات آؤ, ہے. آج ہم تمہاری قدر کریں.
لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے. وہ تو بک گیا. ہے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کچھ چھین لیا ہم سے. دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی. تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو. میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں. سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کی الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے. اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب. کیا کمال کی ویڈیو تھی. بیسکلی اس میں یہی بولا تھا کہ جو مطلب کہ ہمیں صرف اچھے کام ہی کرنے چاہیے، ہے نا، کہ اور یہی بولا تھا کہ بھگوان تو آپ کو معاف کر دے گا کہ اگر آپ کے اچھے کام ہیں تو. اور اس میں بولا جاتا ہے کہ جو لوگ ایسے برا کرتے ہیں وہ جائے گی ہیل میں ہی جائے گے. پھر ہاں، کہ کیسے بھگوان کا ترازو آئے گا. ہاں. اور پھر اللہ اس ترازو میں ہمارے کرم تولیں گے. وہی نا کہ کرما ہمارے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کرما کیا ہے. لائک آنیسٹلی میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے کو ہمارے کرما کی جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہمارے کو اسی لائف میں مل جاتی ہیں. کوئی آفٹر لائف مطلب اگلا جنم نہیں ہوتا ہے. میرے کو ایسا لگتا ہے نا کہ جو بھی ہمارا سورگ ہے یا نرک ہے وہ ہمارے کو یہیں پہ بھگتنا پڑے گا. بٹ یہ چیز میرے کو بہت اچھی لگی کہ ہاں بھگوان کا ایک ترازو ہے جس میں ہمارے اچھے اور برے کرم سارے بیلنس ہوں گے اور دیکھا جائے گا. بھگوان ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی بھگوان کو یہ پسند ہے، اس نے بھگوان کا بہت نام لیا تو اس کو جنت ہی ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ سارے کرموں کو دیکھ کے ہوگا. تو وہ چیز میرے کو بہت اچھی لگی. ہاں مجھے بھی وہ چیز بہت اچھی لگی. اور اس میں یہی کہا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ، لیکن نہیں، ہم لوگ جب خالی ہاتھ آتے تو لیکن ہم جاتے ہیں اپنے کرموں کو لے کر ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا لالچ ہوتا ہے، جو گریڈینس ہوتی ہے، جو بھی مطلب آپ میں سیلفشنس ہوتی ہے، وہ ساری یہیں پہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو جاتا ہے وہ آپ کے کرم جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے اچھے کام کرے. اور جب بھگوان دیکھے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے یہ نہیں کیا ہے تو ہی پتہ لگے گا. تو بیسکلی کافی ہمیں دیکھو یار، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ مطلب مرنے کے بعد کیا ہوگا، سورگ نرک پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ ہوگا. بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے، جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مدد کرنی چاہیے. آپ کو اپنے سے اچھا ہی کرنا چاہیے تاکہ آپ یہ نہیں سوچ کے کہ آج جنت ملے گا نرک ملے گا، جو ہوگا پھر وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا ہمیں. تو بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب کیے. بائے.